جیو نے جو گستاخیاں کی اس کا الحمدللہ ہم اپنا رد عمل دے چکے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں، لیکن اے آر وائی اور کیو ٹی وی جیو سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ شرافت کے لبادے میں اس نے جو خاکے دکھائے ہیں اس نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے جو چلائی اس نے، پہلے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ ویڈیو چلائی ہیں وہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہیں، دل ہلا دینے والی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمثیلیں دکھا دکھا کے پیچھے سے کیمرے مار مار کے پتہ نہیں کس کے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کسی کیمرے سے نہیں بننے دی۔ کیمرہ اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک کہ ان کا کوئی خاکہ بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ ایسا چینل جو اپنے آپ یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم دینی لوگ ہیں، دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اسے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا ایسا پروگرام۔ اور ایسے پروگرام پہ خالی معذرت، جیسے جیو نے کی، معذرت کرتے ہیں، واپس لیتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں چل گیا کہ باتیں کرتے کرتے کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا پروگرام کسی نے لکھا ہے، کسی نے اس کو فلمایا ہے، کسی نے اس پہ جو بندے بٹھائے ہیں، اداکار، جو تصویریں جن کی بیک سے یا جو بھی جیسے بھی بنایا ہے، ایک بندہ نہیں ہے، اس میں بہت پورا گینگ انوالو ہے، اور یہ مالکوں کی اجازت کے بغیر تو نہیں بن سکتا تھا۔ تو میں ایک تو درخواست یہ کر رہا ہوں کہ جو جیو کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ جیو کے ساتھ اے آر وائی اور کیو ٹی وی کو بھی شامل کر لیں۔ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، کسی کے اثر رسوخ کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور قانون سے مطالبہ کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے۔ پاکستان میں جو کچھ گستاخی کی سزا ہے، 295A وغیرہ جو بھی ہے، جو لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کریں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نہ آنا پڑے۔ میں حکمرانوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ اے آر وائی کے خلاف اور جیو کے خلاف برابر کارروائی کریں، اور 15 دن نشریات معطل کر دینا کوئی کارروائی نہیں ہے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں اور ان کو کٹہرے میں لائیں، جو سزا بنتی ہے، جس کا یہ جرم ہے، جو ذمہ دار ہے ان کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ تیسری خبر آج یہ چل رہی ہے، پہلے تو میں نے ایک اپنے فیس بک پہ شاید دیکھا، ثروت اعجاز صاحب نے کراچی میں جو کچھ کہا، ہم پہلے بھی تھے، تم پہلے نہیں تھے، یہ تھا وہ جو تقریر تو ان کی ظاہر ہے الحمدللہ سنتے سنتے میرا خیال ہے یاد ہو گئی ہے، سارے سنیوں کو، بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا اچھا کام کیا، چلیں بہت اچھا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کل مسجد رحمت للعالمین کے باہر ہم مسجد کھلوانے کے لیے مظاہرہ کریں گے۔ ایک پوسٹ یہ پڑی ہے، ایک پوسٹ تحریک لبیک والوں کی پڑی ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ کل ہم مسجد رحمت للعالمین سے مظاہرہ شروع کریں گے، شہر تک جائیں گے، آگے تک۔ مسجد رحمت للعالمین کئی مہینوں سے بند ہے، نہ اذان، نہ جماعت، نہ تلاوت۔ بابا جی کے مزار پہ جا کے دعا کرنا تو دور کی بات ہے، باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے کوئی دعا کرتا نظر آئے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو بھی تھانے لے جاتے ہیں کہ یہاں دعا۔ یار پاکستان میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں دعا کی اجازت نہیں ہے؟ حیرانگی ہے شہباز صاحب، وزیر داخلہ صاحب۔ وہ خان پہ تو مدینہ منورہ میں جب تمہارے چور چور کے نعرے لگے، خان تو پاکستان میں تھا، تم دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہاں ہی بیٹھے اس پہ، اس کی امام پہ
اس کے چاہنے والوں نے ہمارے خلاف نعرے لگائے ہیں تو ہم اس کے خلاف FIR کاٹیں گے۔ اور میں اتفاقاً ایک دن فیصل آباد گیا ہوا تھا تو وہاں تاجروں سے سارے بینر لگوائے ہوئے تھے عمران خان کی گستاخی۔ عمران خان پاکستان میں نعرے مسجد نبوی میں لگانے والے، مسجد نبوی میں زائرین، اور نعرے کس کے خلاف لگا رہے تھے؟ وہ چوروں کے خلاف، مقدمہ عمران خان کے خلاف۔ اب فقیر پوچھ رہا ہے رانا صاحب، میاں شہباز صاحب اور باقی جتنے بھی وزراء ہیں ان سے کہ یہ خاکے تو کوئی غیر بھی بنائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اب ہمارے ملک کے بڑے 2 چینلوں کو کیا کوئی لائن دی گئی ہے، کوئی باہر سے ڈائریکشن دی گئی ہے، کوئی اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسے جتنی جلد ہو سکے اس کی انکوائری کر کے اسے ان خاکے بنانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور مسجد رحمت للعالمین کو فوراً کھولیں۔ مسجد رحمت للعالمین کھلوانے کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ بد سلوکی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایک جائز مطالبہ کر رہے۔ اللہ کریم حکمرانوں کو توفیق دے، اس مسجد کو بھی جلد کھول دیں، واگزار کر دیں، اور آئندہ کسی مسجد کو اس طرح یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں نا میاں صاحب فیملی پہ، کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو کیوں آ رہی ہیں؟ بعض دفعہ بندے کے دماغ میں کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن وجہ تو کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے نا۔ اب کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ شور پڑا ہوا، آپ فیملی پوری سفر کر رہی ہے، اور پتہ نہیں اب میں تو اس پہ پہلے بھی میں نے کہا تھا میں زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرتا، خاندانی مسئلہ ہے ان کا، لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوچیں تو صحیح کہیں مسجد کا وبال تو نہیں پڑ گیا۔ مسجد بند اتنے دنوں سے آپ نے کی ہے، مسجد والا جس کا گھر ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا پاور والا ہے، وہ پرائم منسٹر، رات پرائم منسٹر اور صبح جیل میں، صبح پرائم منسٹر اور رات کو اندر۔ یہ میاں صاحب آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، اپنے ساتھ ہی دیکھ چکے ہیں 12 دفعہ۔ اللہ سے ڈریں اور ایسے کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے، ناراض تو میں تو نہیں کہتا چلو، لیکن ناراضگی نظر تو آ رہی ہے نا، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ آپ ویری گڈ اور گڈ وزیر اعظم اور بہت اچھا وزیر اعظم، دنیا میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن چہرے پہ نوست کے 12 بجے ہوئے، آپ کی پریشانی کسی صورت دور ہی نہیں ہو رہی۔ آپ جن غیر ملکی رہنماؤں کو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالتے ہیں وہ بھی جعلی، اس لیے آپ کے چہرے پہ جو غم و غصہ، پریشانی، نوست، یہ سارا کچھ ہے کس وجہ سے؟ کبھی سوچیں بیٹھ کے، 2 منٹ کے لیے سوچ لیں اور ان چیزوں سے بچ جائیں۔ جو جرم ہو رہے ہیں، جو آپ کی طرف منسوب ہیں، ان سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ مسجد اور وہ شہید جن کی لاشیں آج تک نہیں ملیں، تلاش کر کے ان کے ورثاء تک پہنچائیں، ان سے دنیا میں معاف کروا لیں۔ دنیا میں ان سے معاف کروا لیں گے تو سوکھا رہے گا کام، آخرت میں بہت اوکھا ہو جائے گا۔